خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ حافظ صاحب، آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی، آپ نے آراء کا بھی جائزہ لیا طنطاوی صاحب کا، آپ کچھ پہ تبصرہ کرنا اصل بات یہ تھی، میں جتنا پہلے ہم خودکش حملے کے بارے میں بات کر رہے تھے اور میں نے اس میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا تھا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شیخ طنطاوی کی رائے جس کو منظر عام پہ آتی ہے تو اس پہ بعض کویسچن اٹھے تھے سیاسی وجوہات کی بنیاد کے اوپر کہ فلسطینی جس مقام کے اوپر پہنچ گئے تھے، تو میں مفتی صاحب کی رائے میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا، اگرچہ میں خودکش حملوں کا مؤید نہیں ہوں، لیکن جو خودکش حملے کے مؤیدین ہیں وہ اس کو بالاکراہ یا حالت اصرار کے اندر جو ہے نا حرام کو حلال والی کیفیت پہ اس کا استنباط کرتے ہیں، جس طرح قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہے، ہماری سرہ فی مخفصۃ غیر متجانف لاسم، تو اس وقت جب مجبوری کی حالت میں جب خنزیر کا گوشت کھانا جو کہ اصلاً حرام ہے آپ مجبوری کی حالت میں کھا سکتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں اس حالت کے اندر جب کہ ہم بالکل بے وسیلہ ہو چکے ہیں، اگر ہم ان سے ملٹری انسٹالیشن کو ہٹ کرتے ہیں اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں۔ اچھا، ان کی رائے کے اوپر تنقید صرف اس لیے ہوئی کہ حسنی مبارک کے ان کے قریب ہونے گیا تھا، ایک سیاسی پوسٹ کے اوپر ہونے گیا سے فلسطین میں پولیٹیکل لیول کے اوپر اس بات کو محسوس کیا کہ ان کی جو پولیٹیکل جو جدوجہد ہے وہ اس فتوے کا سبوتاج ہو رہی ہے، اس لیے مفتی صاحب کی اس فتوے کے اوپر زیادہ جو ہے تنقید کا ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اگر وہ سیاسی پس منظر میں فتویٰ نہ ہوتا یا وہ ایک آئسولیشن میں دیا جاتا یا اس کا ان کا قرب یا ہمسائیگی کیفیت اس کا اعتبار اور بڑھ جاتا، لیکن جب آپ یہ بات محسوس کریں اس میں کوئی پولیٹیکل انفلوئنس آ رہا ہے یا اس سے کوئی جدوجہد سبوتاج ہونے کے امکانات ہیں یا اسرائیلیوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو الٹیمیٹلی ایک حلقے نے ان کو پھر تنقید۔ لیکن آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، جیسے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی بھی مجبوری میں نے تو پہلے بات کہی کہ اس کا ایک سبسٹیٹیوٹ موجود ہے، وہ فدائی حملہ ہے، جس میں آپ پوری کی پوری جان فشانی کے ساتھ، پوری کی پوری ہمت کے ساتھ، جان کی قربانی کا عدم دے کے دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ لیکن وہ دشمن کے ساتھ، دشمن کے ساتھ نہتے لوگوں کے پاس نہیں، نہتے لوگوں کا تو اس میں ذکر بھی نہیں ہو رہا اس وقت۔ جب شیخ طنطاوی کا تو آپ نے ذکر کیا، انہوں نے بالعموم اسے کہا کفار کا کسی بھی حالت میں ان کے اوپر حملہ کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ نہتے لوگوں کا تو آپ کو یہ بتاؤں دنیا کوئی عالم یہ بات نہیں کہے گا، علامہ یوسف القرضاوی بھی یہ بات نہیں کہیں گے کہ نہتے لوگوں کو آپ کافروں کو جا کے مار دیں، یہ کون سا بندہ ہے؟ جو علماء اس کے جواب کا فتویٰ دیتے ہیں ملٹری انسٹالیشن کو ہٹ کرنے کے لیے فتویٰ دیتے ہیں اور اس کو بالاکراہ یا مجبوری کی حالت میں سمجھتے ہیں کہ اس کے جس کو انہوں نے بالاکراہ جائز قرار دیا نا، وہ بات بالاکراہ جائز نہیں ہے، بلکہ وہ تو بالکل واضح طور پر جائز ہے۔ عورت کی امامت کے مسئلے میں جو مفتی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ عورت کی امامت جو ہے انہوں نے یہ اس کو کہا عمومی اعتبار سے، انہوں نے کہا مرد و زن، میرے علم میں یہ بات نہیں، شیخ طنطاوی نے اس کو عورتوں کے لیے اس کو تخصیص کی ہے۔ اگر شیخ طنطاوی نے اس کی تخصیص عورتوں کے لیے کی ہے تو یہ بات ان کا فتویٰ بالکل درست ہے۔ اگر انہوں نے محلوط اجتماع میں کیا تو پھر اس سے اختلاف کیا جائے گا، کیونکہ اس کی کوئی نظیر نہ ہمارے اسلاف میں ملتی ہے نہ قرون اولیٰ میں ملتی ہے۔ مخلوط میں نہیں کیا، ہاں، اگر محلوط میں نہیں کیا، عورتوں کے اجتماع میں کیا تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ عورتوں کے ساتھ یہ بالکل مناسب بات ہے، اس میں کوئی بالاکراہ جواز والی بات نہیں، بالکل صحیح جائز ہے یہ بات۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیے، گفتگو مفتی صاحب نے بھی کی، آپ نے بھی کچھ مطالعہ کیا، ہم نے بھی دیکھا، ہم ایک چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے عام لوگ بھی اور ہمارے علماء بھی عام طور سے نتیجہ فکر کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، جبکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ علم کی دنیا میں اصل چیز آپ کی آرگیومنٹ ہے، آپ کا سورسز سے رابطہ ہے دین کے معاملے میں، یعنی جب آپ کسی کو بتا سکیں کہ یہ بات میں نے کیوں کہی، وہ زیادہ ضروری اور اہم ہے اور قابل توجہ ہے نسبتاً اس بات کی کہ نتیجہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس پر آپ خاص طور سے کچھ جی، اصل میں وہ ایک نتیجہ جذباتی ایک کیفیت پیدا کر دیتا ہے نا، جیسے خاص طور پر یہ جو فلسطین کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو گھپلا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ اضطرار کی حالت میں کوئی عمل کرتا ہے تو ہم اپولوجیٹک ہو کے کہیں گے کہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف کر دے گا، لیکن اس کو دینی جواز تو نہیں حاصل ہو سکتا۔ جیسا کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر ہم اس کو دینی آرگومنٹ سے اپروچ کریں گے تو ہم یہ بتائیں گے کہ خودکش حملہ ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص جیسے کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائی بہت زیادہ مجبور ہو کر صبر کا پیمانہ ان کا لبریز ہو جاتا ہے اور وہ اعلیٰ تر عمل نہیں کر پاتے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کے اس غلط عمل کو بھی وہ معاف فرما دے گا، جیسے کہ سور کے گوشت کے کھانے اور جو حرام چیزیں ہیں ان کے کلمہ کفر کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ معاملہ یہ ہے۔ دوسری چیز ظاہر ہے کہ وہ بات کہ جو ہمارے ہاں خودکش حملے ہوتے ہیں اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے نا کہ آپ اگر ملٹری انسٹالیشنز پر بھی حملہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ نہتے لوگ بھی مارے جائیں گے، تو اس کے لیے بھی حد درجے احتیاط ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دینی میسج اگر دلائل کے ساتھ جائے جیسا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں کوئی اشتباہ نہ ہو۔ کنکلوژن جب ڈرا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد لوگوں کی اس کے ساتھ میں کو کراس کر رہا ہوں ایک انتہائی اہم کریٹیکل ایشو کی وجہ سے، اگر آپ اس کو قومی تناظر میں بات کر رہے ہیں، یہ حرام ہے، مسلمان ریاست کے خلاف یہ کرنا حرام ہے، چاہے کوئی بھی کر رہا ہو۔
اس کی وجہ ہے کہ یہ بات بہت زیادہ اس کو میسج کو بالکل اکراس دی بورڈ جانا چاہیے کہ یہ بات کس تناظر میں ہو رہی ہے. آپ نے کہا نا ملٹری انسٹالیشن کو ہٹ کرنے کی بات, مثال دے رہا ہوں, پاکستان ملٹری کی کسی انسٹالیشن کو ہٹ کرنا یہ حرام ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. یہ بات پہلے بات ہو جانی ہے, کہیں ایسا نہ اس کا میسج کوئی غلط. لیکن حافظ صاحب اس میں یہ میسج بھی جانا چاہیے کہ جہاں تک تعلق ہے سیویلینز کا, اس میں جب ہم ملٹری کے لیے حرام کر رہے ہیں, مذہب کیا ہے, مسلمان اور غیر مسلم کا فرق ہی نہیں ہے. بالکل یہ میسج بھی جانا چاہیے. حافظ صاحب میں وہی بات آپ سے بھی کروں گا کہ عام طور سے ہمارے عوام متوقع ہوتے ہیں آپ سے کوئی رائے پوچھی, فتویٰ بتا دیجیے, کتابیں دیکھیے, فتویٰ ملے گا آپ کو. عام طور سے دلیل نہیں ملتی. عام طور سے اس کے نتیجے میں ہمارے عام آدمی کی کوئی تربیت نہیں ہوتی. ہمارے جو طالب علم مدارس سے نکلتے ہیں وہ بھی اصل میں کچھ رٹے رٹائے فتوے ہوتے ہیں جن پر عمل درآمد کرتے ہیں اور آگے چاہتے ہیں کہ اسی طرح لوگ ان کو سمجھے. یہ بات آپ کتنی اہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو دین کے سمجھنے کی طرف راغب کیا جائے؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جتنے بھی اکابر صحابہ کرام اور ائمہ اربعہ, بالخصوص میں ائمہ اربعہ اس لیے کہوں گا کہ ان کا ہی پوری کی پوری دنیا کے اندر ایک فالوئنگ جو ہے بہت ان کی بڑی موجود ہے. انہوں نے جو ایک ہمارے پاس علمی ورثہ چھوڑا ہے یا ان کے جو فتاوی جات ہیں, انہوں نے ہمیشہ اپنے شاگردوں کو, اپنے فالوورز کو ایک ہی بات کی تلقین کی ہے کہ آپ نے جس وقت ہمارے فتوے کو لینا ہے تو آپ نے اس کی دلیل تک اپروچ کرنے کی جستجو کرنی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بالکل کلیئر کٹ ہمارے سامنے موجود ہے کہ حرام علی من لم یعرف دلیلنا یفتی بقولنا, کہ جس کو ہماری دلیل کا علم نہیں اس کو ہمارے قول کے اوپر اس کے اوپر فتویٰ دینا جو ہے نا حرام ہے. اس کا مطلب ہے قول ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا قول مالک یا قول شافعی یا قول ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دلیل نہیں ہے, بلکہ دلیل کیا ہے, قرآن و سنت, جبکہ قول رسول جو دلیل ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج وہ تو بہت بلند پایا ہستیاں, ہم تو ان کے مقابلے کے اوپر یعنی کہ ذرات بھی نہیں, آج ان سے بہت چھوٹی ہستیوں کی باتیں بھی دین میں اس طرح اتھارٹی کے طور پر حجت بن گئی ہیں کہ ان کی بات کو چیلنج کرنا بھی یوں لگتا ہے جس طرح آپ نے کوئی ہمالیہ یا کیٹو کا پہاڑ عبور کرنا ہے. تو یہ جو ایک ہمارے اندر ایک طرز عمل پیدا ہو گیا نا, فلاں شیخ صاحب نے یہ بات کی ہے یا فلاں علامہ صاحب نے یہ بات کی ہے, اب ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. میں سمجھتا دین کے اوپر بہت بڑی اجارہ داری ہے, تحقیق اور علم کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے. ہمیں اوپن کرنا چاہیے تحقیق کے راستے کو اور عوام کو اس طرف راغب کرنا چاہیے کہ آپ باقاعدہ طور پہ دلیل کو تک ایکسیس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے میں اپنی بس میں خطبہ دے رہا ہوں, اپنے جو ہے معتقدین کو باؤنڈ کر رہا ہوں, یار میں نے کہہ دیا چپ کر جاؤ, بلکہ مجھے ان کو میسج یہ دینا چاہیے کہ آپ نے بلائنڈلی میرے پر بھی اعتماد نہیں کرنا. ہو سکتا ہے میری کوئی بات جو ہے وہ شریعت کے مطابق اصولوں سے مطابقت نہ رکھ رہی ہو, کسی غلطی کی وجہ سے, کسی نسیان کی وجہ سے, کسی چیز کے استحضار کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ میری بات کو پرکھیں, چیک کریں, کتب حدیث میں جا کے اسے رجوع کریں, قرآن مجید کے متن سے اس کا استفادہ کریں. اگر میری بات وہاں سے آپ کو اس سے مطابقت ہم آہنگی نظر آتی ہے تو قبول کریں, اگر ہم آہنگی نظر نہیں آتی نظر انداز کریں, دوبارہ مجھے گائیڈ کریں. یہ جب تک ہم رویہ اور رجحانات جو پروموٹ نہیں کریں اور اپنے فالوورز میں بھی یہ بات پیدا کریں کہ وہ دلیل پوچھیں باقاعدہ طور پہ. حضرت ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی تھی کہ آپ کسی بستی میں جائیں, اگر آپ کوئی بندہ یہ بات کہے کہ فلاں عالم کی ہر بات مان لو تو آپ کو مس گائیڈ کر رہا ہے, بلکہ آپ کو جانا چاہیے کہ بستی کے کسی بھی عالم سے رجوع کر لو, لیکن بات وہ مانو جو کتاب و سنت کے مطابق. ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں جو ایک مفتی صاحب نے توجہ دلائی وہ بڑی ایک دلچسپ اور اہم بات ہے کہ شیخ طنطاوی کے فتاوی میں سے جو یہود کے بارے میں بات تھی, سورہ توبہ کی وہ آیت اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, تو اس معاملے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ جب ایک صحابی نے عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں تو عیسائی رہا ہوں اور ایسا تو ہم نہیں کرتے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے تھے تو تم لوگ اس کو حرام سمجھتے, اور اگر کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو تم اس کو حلال سمجھتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا تو ہے, ایسا تو تھا. تو آپ نے فرمایا یہی ان کو اربابا من دون اللہ بنانا تھا. یہی بات ہم اس وقت زیر بحث لا رہے ہیں کہ اگر کوئی عالم یہ کہے کہ میں اپنے اعتماد پر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا حرام ہے یا حلال ہے یا مستحسن ہے, تو یہ کافی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم عالم کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ ہم عالم کے مطالعے پر اعتماد کر رہے ہیں اور وہ ہم کو دلیل دے گا. لیکن ہمارے اندر یہ کیفیت اگر پیدا ہو گئی کہ عالم نے جو کہا وہ دین ہے, تو یہ تو وہی خطرناک بات ہے کہ جس پر یہود پر تنقید کی گئی. اور یہ صرف علمی غلطی نہیں رہتی بلکہ یہ عقیدے کی غلطی بن جاتی ہے, بڑی سیریس ہو سکتی ہے. اس لیے کہ عالم آپ کو کوئی بات بھی کہہ سکتا ہے, عالم آپ کو کہہ سکتا ہے کہ غیر اللہ کے پاس جا کے آپ سجدہ کریں اور وہ شرک نہیں ہے, اور آپ کہیں چونکہ عالم ہے اس لیے ہم ان کی بات مان رہے ہیں, تو یہ تو بہت خطرناک بات ہو سکتی ہے.